میں بہت اگر 75 سالوں کا رونا نہ بھی روؤں تو میں ماضی قریب کی اگر بات کر لوں، جو کہ آج کی نوجوان نسل کو علم ہے کہ 2017 میں کیا ہوا۔ 2017 میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کے جو طاقتور ادارے تھے، انہوں نے یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا، تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے۔ جو عمرانی پروجیکٹ ہے یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بعض دنیا کے طاقتور حلقوں نے یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا، اور پاکستان کے اندر اس وقت کے کچھ جرنیلوں اور پھر 2014 میں ایک پیج پہ آ کر تمام پاکستان کے اداروں میں بیٹھے اہم لوگوں نے اس کو اوپر سے اتار سمجھ کر دنیاوی طاقتور لوگوں کی طرف سے لانچ کیا ہوا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کمفرٹیبل انجوائے کرنے کے لیے اس کو ثواب سمجھ کے اڈاپٹ کر لیا، اپنی گود لے لیا، اور اس گود لے کر اس عمرانی پروجیکٹ کو پروان چڑھاتے گئے۔ اور 2014 میں یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے اس نے بولنا شروع کیا ایک ادارے کے علاوہ تمام اداروں کے خلاف، تمام اداروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اور اس وقت جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دی جا رہی تھیں، تو ساتھ ساتھ پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوایا جا رہا تھا، اداروں پر حملے شروع کر دیے گئے تھے۔ مگر اس وقت بھی اگر کسی ادارے کو ہمت نہیں تھی اس کو گرفتار کرنے کی، تو پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی، جس وجہ سے انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا۔ اور وہ بڑھتے بڑھتے جب بہت آگے نکل گیا، تو میں یہاں منصفوں کا بھی ذکر کرتا جاؤں۔ 4.25 سال پاکستان کے منصفوں نے 4.25 سال میں جو کچھ اس نے کیا اس پہ نوٹس ایک بھی نہیں لیا اس عمرانی حکومت کے حوالے سے۔ مگر جو ہی یہ ہٹا حکومت سے، تو ان 16 ماہ میں منصفوں نے کوئی ایسا دن نہیں گیا جس میں لوور کورٹ سے لے کر اپر کورٹ تک اس کے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں درخواستیں نہ لگی ہوں۔ اور آج پھر جو بات کی جا رہی ہے، جو میں اصل میں کہنا بھی چاہتا ہوں، بات سیدھی سی ہے کہ جب 16 ماہ میں یہ پرورش لینے والوں کو میر جعفر صادق کہتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، تو اس وقت بھی اگر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا کہ زمان پارک میں تربیت یافتہ سرحد پار سے زمان پارک کے اندر اور باہر عام لوگوں کے روپ میں جو لوگ بیٹھے تھے، کیا انٹیلیجنس اداروں کو علم نہیں تھا؟ علم تھا، مگر گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ ریاستی ادارے کمزور تھے، اس لیے کہ ریاستی اداروں پر دباؤ تھا۔ اور پھر 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا، لوگ کہتے ہیں پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ کہا، اور آج نگران وزیر اعظم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے چیف پر اس دن حملہ کرنے کی سازش تھی۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بات پوری مکمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عالمی قوتوں کا جو مرکز فوکس تھا
وہ اس طاقتور ادارے کو اس کے ذریعے تقسیم کر کے لاکھوں لوگ باہر نکالنا جو اس کا دعویٰ تھا، اور اس آڑ میں اس ادارے کو آمنے سامنے کرنا تھا، تقسیم کر کے خون ریزی کرنا مقصود تھا، تاکہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور جو وہ قوتیں جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں نواز شریف سے ناراض تھی، وہ خوش ہو سکتی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف نے پاکستان میں امن قائم کیا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، تو عالمی قوتیں، کچھ قوتیں، بعض قوتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے ناراض ہے۔ یہ بات درست ہے، مگر ہمارے پالیسی سازوں کو یہ علم ہونا چاہیے اور فیصلہ کرتے وقت یہ ذہن نشین ہونی چاہیے باتیں کہ اگر دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پہ بعض قوتیں ناراض ہیں تو پاکستان دوست ممالک خوش بھی ہیں، اور سی پیک دینے والے، اس پہ انویسٹمنٹ کرنے والے آپ کے برے وقت کے ساتھی بنتے ہیں ہمیشہ۔ تو اگر سی پیک کو پروان چڑھانے، لانچ کرنے کا جرم نواز شریف کا ہے تو ریاست کا وہ موسن بھی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آج اگر عالمی قوتیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بعض 25 سال کے اس کے نزدیک پختہ ذہن نہیں ہوتے، ان کو ورگلانے کے لیے جو بات کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، تو پھر غلام تو نہیں تھے مگر ہمیں غلام سمجھ لیا گیا ہے۔ ہمیں غلام سمجھ کر ہماری ریاست پر حملہ کرنے والے کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ ہماری ریاست کے اندر وہ قوتیں جن کا کوئی یہ اختیار نہیں، وہ مالیاتی ادارے جن کی یہ ڈومین نہیں، وہ اگر ہماری پاکستان کے اندر جماعتوں، سیاسی جماعتوں سے، حکومت کے سے ہٹ کے سیاسی جماعتوں سے مالیاتی ادارے نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کریں، تو کس حیثیت میں؟ آج اگر وہ آ کر ہمارے اداروں سے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو کس حیثیت سے؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں، 72 سالہ نوجوان نے جن کی ذہن سازی کی کہ ہم غلام ہیں، ہم کیا غلام ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرے اور ہم خاموش رہ کے اس کا جواب دینے کے پابند ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں ان سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ کیا بتایا جائے کہ آپ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوں اور اس کی اپیل آپ عالمی عدالتوں میں کرنے کا منصوبہ بنائیں، اعلان کریں؟ کیا ہم غلام ہیں یا ہمیں غلام سمجھ لیا گیا ہے؟ یہ ہیں وہ چیزیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کیا 3.25 سالوں میں پاکستان کے اندر غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی جو اقدامات ہوئے، کیا منصفوں نے ایک بھی نوٹس لیا؟ مہنگائی پہ، معاشی صورتحال بگاڑنے پہ، قرضوں کا انبار لینے پہ کسی نے نوٹس لیا؟ اور کیا پاکستان کا وہ قرضہ جو آپ سخت ترین شرائط پہ لیتے ہیں، اس شخص نے اربوں روپیہ اپنے 2 صنعت کاروں، بڑے صنعت کاروں کو مفت دے دیا؟ وہ قرض مفت دے دیا، 0 انٹرسٹ پر جب آپ نے دے دیا تو میرے
انتہائی محترم منصفوں کو اس پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ نہیں لیا گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ سزا جزا کا عمل بھی کر کے دیکھ لیں۔ ایک دفعہ سزا جزا، گناہگار کو گناہگار اور بے گناہ کا ادراک ہونے پر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بے گناہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا کہتی ہے، دنیا کے آئین، قانون، اخلاقیات، مذہب کہتا ہے کہ آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اس کا معافی مانگو، اس کا ادراک آپ کو ہو جائے تو اس شخص کا مداوع کرو۔ آج جو ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں، تو میرا ان سے معصومانہ سوال ہے کہ کیا آپ نے 2017 کے 5 کرداروں کو سزا دے لی؟ کیا 5 کرداروں کو آپ نے اس جرم کا ان کو سامنا کرنے پر مجبور کیا؟ اگر آپ نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے تو بھلے میں بے گناہ ہوں، میں پہلے بھی سامنا کرتا رہا ہوں، میں آج بھی سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے جانتے بوجھتے بار بار مجھے مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان عدالتوں کا سامنا کرو جہاں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ جیسے سوچ کے لوگ موجود ہوں۔ اور مجھے تو پھر یہ بھی تکلیف ہے کہ میں کیسے سامنا کروں جب آپ ڈکٹیٹر کو سزا دینے والے جسٹس کو آپ کہیں کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اور آپ اس انتہائی محترم جسٹس کو بار بار کٹہرے میں کھڑا کرو اور سمجھتے جانتے بوجھتے بھی کہ اس جسٹس نے دھرنے جو اس وقت دلوائے جا رہے تھے 2014 کے بعد، اس فیض آباد دھرنے کا فیصلہ حقائق پر مبنی کرنے کی پاداش میں اس وقت کے طاقتور لوگوں نے ریفرنس دائر کرنے کا کہا، اور پھر ریفرنس دائر ہوا، اور پھر انتہائی قابل احترام ہمارے آج کے جسٹس صاحبان نے کیا اپنے کلیگ انصاف دینے والے، جس کا ماضی بھی گواہ ہے، حال بھی سامنے ہے، کس طرح کے سوالات اور کس طرح ان کی فیملی کو دربدر کیا، اس کے باوجود بھی مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ آ کے کیسوں کا سامنا کرو، جب آپ دباؤ میں ایک اپنے کلیگ سے انصاف نہیں کرتے، اور جب آپ ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا، جب 2 روپے کی روٹی تھی، 65 روپے لیٹر تیل تھا، 100 روپے کا ڈالر تھا، 35 روپے کلو آٹا تھا، 110 روپے گھی کلو تھا، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے جنہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا اپنے فیصلوں سے، دباؤ میں لانے والے لوگوں کو آپ کٹہرے میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں ہیں، یا آپ ہمت نہیں رکھتے، تو پھر مجھے آپ بے گناہ کو کمزور سمجھتے ہوئے بار بار کہتے ہو کہ آپ سامنا کرو، آپ سامنا کرو۔ اگر یہ جسٹس ہے، اگر یہ جسٹس ہے، قوم سوال کرتی ہے، تو پھر میں معذرت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہی رویہ، اگر یہی وتیرہ رہے گا تو 2017 کا روشن پاکستان واپس نہیں آ سکتا۔
اگر 2017 کے روشن پاکستان کو واپس لانا ہے، جو کہ آ سکتا ہے اگر عدل کا ترازو کے پلڑے برابر ہو جائیں، اگر عدل کے ترازو کے پلڑے آج بھی برابر کر دیں تو نواز شریف کو جو غیر جمہوری قوتیں آج بھی اس سوچ کی مختلف اداروں میں بیٹھی ہیں، جو آج بھی نواز شریف کے راستے میں حائل ہیں، اور کچھ جمہوریت پسند چولا پہن کے دوست نما لوگ راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی نہ بن سکیں اگر انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر کر دیے جائیں۔ اور اگر میں یہ حقیقت کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، اور میں یہ کھل کے بات کہوں گا کہ 2017 کا پاکستان جو کہ خواہش ہے پاکستانی قوم کی، وہ تبھی بن سکتا ہے جب نواز شریف جیسا تجربہ کار، نواز شریف کے دوست ممالک اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر ہماری مسلم لیگ سے کوئی نظر ڈالے تو نواز شریف کے علاوہ اس پوزیشن میں کوئی نہیں ہے۔ جب مسلم لیگ میں اس پوزیشن میں کوئی نہیں ہے تو دیگر جماعتوں میں بھی نظر نہیں آ رہا اتنا تجربہ کار محب وطن شخص جس پہ دنیا کے دوست ممالک جو پاکستان کے ہیں جو اعتماد کر سکیں۔ تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، وقت بہت محدود رہ گیا ہے۔ پاکستان کے اندر انتخابات کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، اور جو پچھلے چند دنوں سے بول رہے ہیں کہ جناب پہلے احتساب کے ادارے موجود ہیں، اور اگر کوئی مخصوص لوگوں پہ نظر ڈال کے چور دروازے سے خود کو لانے کی کوشش کر رہا ہے یا خواہش رکھتا ہے، تو وہ جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، ضیاء الحق، پرویز مشرف کے دور کے بگاڑ جو پاکستان کو میں آئے، ان کے اثرات ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ سوچ ذہن میں ضرور ان کے رہنی چاہیے کہ ایسی کوئی اس نظام کو بدبودار کہنا، اس نظام کو اور القاب سے نوازنا جو کہہ رہے ہیں، ان کو ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ پاکستان اسی نظام سے، اسی جمہوریت سے اور اسی سسٹم سے متحد قوم ہو سکتی ہے، ترقی ملک کر سکتا ہے، اور جو بارڈروں سے سمگلنگ ہوتی ہے وہ چینی کی ہو، وہ ڈالر کی ہو، وہاں جا کے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی حکومت وقت کا نمائندہ کھڑا نہیں ہوتا۔ سرحدوں پر سمگلنگ کو روکنا دیگر اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آج جو اچھی نوید، جو اچھی خبر ہے ملتی ہے، وہ سرحدوں کو کسی حد تک ٹائٹ کرنے سے کچھ بہتری 2 دنوں میں نظر آئی ہے۔ اگر مکمل طور پر کر لیا جائے تو 50% مسائل اس سے بھی حل ہو سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ججوں جرنیلوں کو آپ کہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اور جو کمزور ہو اس پہ تمام لوگوں کا گناہ ڈال کر آپ کہیں کہ یہ سسٹم بدبودار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کو چلنے دیں، اور 75 سالوں میں جو کام نہیں ہو سکا وہ استعفا کر کے دیکھ لیں۔ وہ یہی ہے سزا جزا کا نظام عدل کے ذریعے، آپ کر کے دیکھ لیں۔ پاکستان خدا کے فضل و کرم سے ترقی کی پٹری پر دوڑے گا، 2017 کا پاکستان بن کے رہے گا،
اور انشاءاللہ تعالی جو ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے قوم کے اندر جو ہوپ ہے، جو ایک جوش ولولہ، اس حالات میں بھی مہنگائی کے اس ستم سے ستائے ہوئے لوگ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے، اور میں یہ بتا دوں جب ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو میں پرائم منسٹر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی رہبری کرنے کے لیے، قوم کی رہبری کرنے کے لیے ایک تجربہ کار محب وطن جس کا ماضی حال گواہ ہو کہ وہ اس اہل ہے، تو قوم اس سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ اس کو پرائم منسٹر سے زیادہ پاکستانی قوم کے اس جو ایک ڈائریکشن سیدھی کرنے اور منزل کی نشاندہی کرنا نواز شریف کے علاوہ قوم کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے، تو لہٰذا اس عدل کے ترازو کو کہ پلڑے کو برابر رکھ کر آگے چلنے دیا جائے، اور انتخابات وقت مقررہ پر ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے، 2018 کا ری پلے نہیں ہونا چاہیے، بار بار کسی کو مقبول شخص کو قبولیت کے سامنے ڈھیر نہیں کرنا چاہیے، مقبولیت کو ہی قبول کرنا چاہیے، اپنی قبولیت کو مسلط نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ پاکستان آگے چل سکے۔ بہت شکریہ۔ دو مختلف سوال ہے کہ آپ 90 دن کے الیکشن کے جو ایک آئینی بات ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسری ہے کہ آپ 2017 کے پاکستان کی بات کریں، یہ 15 مہینے گزرے اس میں آپ بھارتی وزیر بھی تھے، اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں کہ پونے 4 سالوں میں جو تباہی بربادی ملک کی ہوئی، جن پالیسیوں سے، جن مالیاتی اداروں سے جو آپ نے کمٹمنٹس کی تھیں اور پھر خود ہی ان پہ عمل نہ کیا، تو پاکستان ڈوبتا گیا۔ اس کا ملبہ پونے 4 سال کی حکومت پہ بوجھ اس حکومت پہ ڈالنا چاہیے۔ 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس نے جو نالائکیاں کی ہیں، اس نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، 11 جماعتیں تھیں اس قومی حکومت میں، اس کا بوجھ جو ہے برابر تقسیم 11 جماعتوں پہ کرنا چاہیے۔ میں اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، مگر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ پونے 4 سال کا بھی 16 ماہ کا بھی سارے کا سارا ملبہ صرف مسلم لیگ نون پر اس لیے ڈالیں کہ قوم کو ہوپ ہے، امید ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف کی شکل میں پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ 97 میں بھی ہوا، یہ ہمارے ساتھ 2013 میں بھی ہوا کہ نواز شریف کو مائنس کر کے ٹھیک ہے مسلم لیگ کو حصہ لینا چاہیے۔ اگر آج کو یہ سوچتا ہے کہ مائنس نواز شریف کر کے مسلم لیگ کو حصہ دینا چاہیے یا حکومت بنانے دینی چاہیے، اس سے کوئی فائدہ ملک کو نہیں پہنچے گا۔ مجھے تو فائدہ پہنچ سکتا ہے مگر ریاست کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو فیئر فری الیکشن دیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور جنہوں نے 2017 میں نواز شریف کو الگ کیا تھا اور عمرانی پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ سر یہ نگران حکومت تقریباً 2 ماہ میں بنے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جتنا وزن عوام پہ ڈالا ہے پیٹرول قیمت میں یا دیگر مہنگائی کی صورت میں، عوام سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو 2 مہینے کی کارکردگی اس نگران حکومت کی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو ملبہ اگر ڈالا جائے گا اس مہنگائی کا، وہ کس گورنمنٹ پہ ڈالا جائے گا؟ دیکھیں جاوید صاحب، میں بڑا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک آپ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے، قوم کو پورا سچ نہیں بتائیں گے، تو قوم کے اندر جو مایوسی ہے، جو تقسیم ہے، جو ذہن سازی سال سوا سال خاص طور پہ میں کی گئی، اس سے آپ قوم کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اور یہ تسلسل جو ہے
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 ماہ کا 2 ماہ کی حکومت پہ ڈالا جائے، 16 ماہ کا 16 ماہ کی حکومت پہ، اور 4.25 سال کا 4.25 سال پہ ڈال کے پھر آپ 2017 میں جو پاکستان کو لے کر چل رہا تھا، ترقی کی پٹری پر چڑھایا ہوا تھا جس شخص نے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مداوع بھی کرنے کی بات ضرور کیا کریں، تاکہ پاکستان کے لیے کوئی اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ نہ ہو کہ آئندہ پاکستان کے لیے کوئی اپنی گردن پیش کرنے کے لیے آپ کو ملے نہ، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بھائی